اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اسی وقت اس آزمائشوں بری دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا، بلکہ میری اور آپ کی والدہ ماں حوا اور ان کے خامد ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام دونوں کو کہا تھا کہ جنت میں جاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات اس وقت رکھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے جس کا نام ابلیس شیطان ہے، تمہیں جنت سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس آزمائش پہ پورے نہ اتر سکے جس کے متعلق اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں دنیا میں ایک آزمائش بری زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہونا ہے، اس دنیا کے اندر اسے جو زندگی گزارنی ہے وہ آزمائش ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان دو حالتوں میں رہتا ہے، یا اللہ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ اپنے انعامات کی بارش کسی پہ کرتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شکر کرے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت انسانوں کو زندگی میں کئی مرتبہ آزماتا ہے، مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر کے۔ جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے پھر اللہ رب العزت کا تقاضا اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان، وہ کافر ہے یا مسلمان، آزمائشیں سب پہ آتی ہیں، لیکن کافر کی آزمائش کا اس پہ کوئی اجر نہیں ملتا۔ مومن آدمی جو ہے، جو مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا، اس کے رسول کا اقرار کرنے والا، اس کی کتابوں کو تسلیم کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے، تو اسے دو انعام ملتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی نعمتوں کو اور زیادہ کرتا ہے، اور دوسرا شکر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلائیاں اور انعامات سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک مومن آدمی پہ آزمائش آ جائے
تو پھر اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صبر کرے، کیونکہ یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اگر انسان صبر کرتا ہے تو پھر بھی محروم نہیں ہے، اس کے صبر کی وجہ سے اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہی دو باتیں عرض کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہم بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی غیر فطرتی بات نہیں ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تیمارداری کے لیے گئے۔ نبی کریم کی ذات مطہرہ وہ ہے جس سے ہر صحابی دل و جان سے محبت کرتا ہے، اور یہ ایک فطرتی بات ہے، جس سے محبت ہو بے اختیار انسان اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کی بیماری پہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور پیار سے آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہی ایک دم تڑپ کے پیچھے کر لیا، حالانکہ آپ کے اوپر 2 چادریں تھیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سخت بخار آپ کو؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا، ابو موسیٰ، اس دنیا کے اندر سب سے سخت آزمائشیں اللہ اپنے نبیوں پہ ڈالتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت کی آزمائش وہ تو بخار تھا نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو آپ کے والد محترم کو اللہ نے اٹھا لیا۔ جب ایک بچے کو اپنی ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ابھی آپ عمر مبارک کے 8ویں سال میں تھے تو دادا محترم بھی چلے گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی، جس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بڑی بہن بھی اس کی شفقت کرنے والی نہیں ہے، اور اس کا والد محترم بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلا گیا، کوئی دنیا میں نہیں ہے، اس سے بڑی کسی بچے پہ آزمائش ہو سکتی ہے؟ یہ آزمائش نبی کریم پہ آئی۔ پھر جب اللہ نے جوانی میں آپ کی شادی ہوئی، اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اگر کسی شخص کی جوانی کے اندر بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو آنسو نہیں تھمتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی باتیں تھی، اور ایک بات آپ نے جو فرمائی، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں، کچھ بھی کر لیں زندگی میں انسان کامل علم والا کبھی نہیں بنتا۔ جب بھی وہ کسی معاملے میں کسی کتاب کو کھولتا ہے تو اسے ایک نئی بات ملتی ہے، خصوصاً قرآن کریم اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے متعلق میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری زندگی انسان لگا رہے تو جب بھی اسے کھولے گا وہی آیت جسے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہے، جب اس پہ غور کرے گا تو اسے ایک نئی بات ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی اس کلام میں اعجاز ہے، اور اللہ کی کلام کے بعد سب سے بہترین کلام جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، آزمائش آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں جو عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارے اس شہر میں ایک بہت بڑے محدث تھے، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ۔ یہ قبرستان روڈ پہ ایک ٹالی والی مسجد ہے، وہاں ایک شخص تھے، انہوں نے بڑے فخر سے بیٹھ کے ایک دن بات کی، کہنے لگے حافظ صاحب مجھے تو ساری زندگی کی بھی سر درد بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کے بندے اپنے رب سے معافی مانگ، تیرا رب تجھے بھیج کے بھول چکا ہے۔ اور یاد رکھیں فرعون کو بھی ساری زندگی سر درد نہیں ہوئی تھی۔ کسی شخص کو اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو من میں آتا ہے کرتا رہے، اللہ آخرت میں اسے سخت ترین عذاب کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 155، 156 اور 57، 3 آیات میں اور آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے دنیا جہان کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کوئی شخص آزمائش سے خالی نہیں ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ دینے والی آزمائش تو انسان کو اتنی بری نہیں لگتی، لیکن چھن جانے پہ انسان بڑا غمزدہ ہوتا ہے۔ تو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں۔ پھر وہ چیزیں بتائیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کہا من الخوف، امن کی زندگی بسر کرتے ہوئے خوف آ جائے گا۔ انسان کسی بھی وجہ سے خوف زدہ ہو جائے گا، کوئی خواب آئی اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا، نیند ہی اچاٹ ہو گئی۔ اچھا بھلا تندرست آدمی کوئی واقعہ ایسا دیکھا، دماغ پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ من الخوف، اور ایک یہ ہے کہ باہم دست و گریبان کر دیتا ہے اللہ، یا ایسی لڑائیوں میں الجھا دیتا ہے کہ انسان خوف کی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے کی حفاظت اور ایک دوسرے کی قوت اور طاقت کا سبب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنا دیتا ہے۔ من الخوف، پہلی آزمائش، کہا ضرور آزماؤں گا، کس چیز سے؟ من الخوف۔ دوسرا والجوع، بھوک سے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت آپ سب کے گھروں کو سلامت رکھے۔ آپ نے جس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملے کیے ہیں، اللہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بھلائی فرمائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں مصیبتیں آئی ہیں، وہ جو اپنے گھروں میں اچھا کھاتے تھے، سیلاب کے اگلے دن ان کے گھروں میں ایک روٹی کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں تھا، سب کچھ پانی بہا کے لے گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر دے، آگ لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ والانفس، جان بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بیٹے ہیں تو باپ چلا جائے، اولاد ہے تو ماں نہ رہے، ماں باپ ہے تو اولاد میں سے کوئی چلا جائے۔ اور یہ رشتے ایسے ہیں کسی کے جانے پہ انسان کو دکھ کے پہاڑ سہنے پڑتے ہیں، باپ بے شک بوڑھا کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس باپ کی اپنے گھر کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، انسان بعض اوقات اس کی زندگی میں محسوس نہیں کرتا،
لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا سایہ تھا میرے سر پہ۔ اسی طرح ماں کی شفقت، ماں کی دعائیں، ان کی موجودگی میں تو اتنا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن جب گھر سے ماں چلی جائے تو سونا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کسی کو بھی لے سکتے ہیں۔ ایک انسان کے جانے کی وجہ سے پورا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی آزمائش ڈال سکتا ہوں۔ والثمرات، پھل، ان کی آزمائش بھی ڈال سکتا ہوں۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو اچھی انعامات دی ہے۔ کہنے لگے جی میری زندگی کا سب سے فیوریٹ پھل آم تھا، اب شوگر نے یہ سب کچھ بند کر دیا ہے، تو آم لاتا ہوں پیار کر کے اپنے بچوں کو دے دیتا ہوں، خود نہیں کھا سکتا۔ تو انسان کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اللہ روک دیتا ہے کہ یہ کھا نہیں سکتے تم، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ والثمرات، پھل چھین لیے، روٹی چھین لی، گھر میں سب کچھ ہے سامنے، پورے ڈشیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہاتھ بڑھا کے کھا نہیں سکتا۔ اگر کھا لیا تو پتا ہے یہ میری جان پہ لالے پڑ جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش۔ لیکن جان چلی جائے، کھانا پینا چلا جائے، مال چلا جائے، خوف پڑ جائے، اللہ فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، وبشر الصابرین، اگر صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اگر اسے پہ کوئی ایسی آزمائش آتی ہے وہ پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، حمدن کثیرن، میں اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، طیبن مبارکن، وہ پاک اور بابرکت ذات ہے، علی کل حال، جس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی اس صبر پہ، اس خوبصورت بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے، نہ صرف اسے اس مصیبت سے نکال دیتا ہے بلکہ اس سے بہتر اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان پہ مصیبت آئی وہ سمجھے میرے رب کی طرف سے ہے، التجا کرے تو رب سے، گلہ نہ کرے اپنے رب سے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ کیا یہ مال جو ہے یہ میں پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا؟ یہ صحت تندرستی یہ کیا میں خود لے کے آیا ہوں؟ یہ رزق یہ سب کچھ کیا یہ اس کا میں مالک ہوں؟ جس نے دیا ہے اس نے لے لیا، اس کی مرضی ہے، اس کے سامنے تو ہمارا استحقاق کوئی نہیں ہے، سارے حق اللہ کے ہیں۔ جب میری اور آپ کی بات ہو، کچھ حق آپ کے ہیں کچھ میرے ہیں، ہمیں پابند بنایا ہے ایک دوسرے کے حق پورے کریں، لیکن جب میرا اور میرے رب کا معاملہ آئے پھر میرا کوئی حق نہیں، سارے حق اللہ کے ہیں، وہ جیسے چاہے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کوئی انسان آزمائش پہ، تکلیف پہ، مصیبت پہ، بیماری پہ شاکی نہیں ہوتا، واویلا نہیں کرتا، نبی کریم نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ ہمیشہ جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی اللہ کی لعنت ہے۔ ان میں ایک آواز یہ باجے گاجے، آلات مزامیر، جسے ہم روح کی غذا کہتے ہیں، اس آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔
اور دوسری آواز مصیبت اور تکلیف کے وقت واویلا کرنا، آوازاریاں کرنا اور نوحے پڑھنا، یہ ساری باتیں بین ڈالنا، ان آوازوں پہ اللہ رب العزت نے لعنت ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آزماؤں گا ضرور، لیکن آزمائش پہ نہ گھبرانا ہے اور نہ ہی آزمائش پہ واویلا کرنا ہے، بلکہ کیا؟ وبشر الصابرین، بشارت کن کے لیے ہے، خوشخبری کنہیں ہے؟ جو صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ ایک اہل ایمان، ایک مسلمان، وہ مرد ہے یا عورت، اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی ایمانداروں پہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، قالو، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے چہروں پہ پیٹتے ہیں، اپنے سینے کو بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کی آوازوں کو نکالا، وہ سمجھ لے میرا امتی نہیں ہے۔ آپ کا امتی کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب اس پہ کوئی مصیبت آ جائے، قالو، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کچھ مجھ سے چھن گیا یہ اللہ کا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں بھی اللہ کا ہوں، وہ مجھے بھی لے سکتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے رب پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، جب اپنے رب پہ ایسا توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسا شخص ہے جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، اور مصیبت میں صبر کرنے والا انسان ہی ہدایت کے رستے پہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم مختلف میڈیاز پہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو سینہ کو بھی کرتے، ہم لٹ گئے، ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ میں اللہ کے نام پہ اپیل کرتا ہوں اپنی ہر بہن بیٹی سے، اپنے ہر بھائی اور بزرگ سے، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف آئی ہے، اس تکلیف میں کتنے مسلمان ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سب سے بڑی بات کہ اگر صبر کریں گے تو رب بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ آزمائشیں تو آئیں گی، تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب آئیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرنا نماز اور صبر کے ساتھ، بے صبری نہ کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے علم میں کوئی ایسی بات آتی جو انسان کے لیے ناگوار ہے، آپ فرماتے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا کر دیا، میں اس کی تقدیر پہ مطمئن ہوں۔ تو اللہ بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف آ جائے تو انسان کہے میرا سب کچھ لٹیا گیا، میرے کول ریا کی میرا میں رب کول جاواں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کا ساتھی ہے، یا اللہ کن کا ساتھ دے گا؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ بے صبرے لوگوں کو اللہ ساتھ نہیں دیتا۔ وہ جب انسان بے صبری کرتا ہے تو اللہ اس کے حالات پہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اللہ اکبر، حضرت لقمان، یہ بیسیکلی عموماً لوگوں کا تصور یہ ہے
کہ یہ حکیم تھے. حکیم کا معنی دانا، عقل مند. یہ طبیب نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے. عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لقمان ایسے حکیم تھے جن کے پاس ہر چیز کا علاج تھا. یہ ایک غلام تھے اور کوئی بادشاہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری اور اتنے خوبصورت انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کی کہ اللہ نے ان کے نام پہ ایک پوری سورت نازل کی ہے قرآن کریم کے اندر. اس سورت کے اندر جب اپنے بچے کی تربیت کر رہے تھے، اپنے بچے کو ایک بات سمجھائی. وہ اس آیت میں آپ کے سامنے عرض کرنی چاہتا ہوں. سورت لقمان ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، ہمیشہ نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا. اقیم الصلاۃ نمبر 1. نمبر 2 وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ ایک ایسا پروسیس ہے، اس میں سب سے پہلے انسان کو اپنا کردار درست کرنا پڑتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اگر میں آپ کو عرض کروں کہ ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں خود نہیں پڑھوں گا تو یہ میری بے شرمی نہیں ہوگی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ نماز پڑھیں لیکن خود اپنی نماز میں کوتاہی کروں؟ اللہ نے نیکی کا حکم دینے کا اسی لیے حکم فرمایا کہ انسان نیکی کا حکم دینے سے پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے. اگر کسی کو برائی سے روکتا ہے تو پہلے اسے خود برائی سے رکنا پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے بیٹے کو دوسری بات یہ سمجھائی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تیسری بات یہ سمجھائی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت آئے نا، ہمیشہ صبر کرنا. پھر ساتھ یہ بھی کہا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبتوں پہ صبر کرنا حوصلہ مندوں کا کام ہے، بزدلوں کا نہیں. بزدل تو سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. دلیر آدمی جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. کس طرح؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. مقابلہ یہ نہیں کہ میں دریاؤں کو روک لوں گا، مقابلہ یہ نہیں کہ میں زلزلوں کے سامنے بند باندھ لوں گا، مقابلہ یہ نہیں کہ ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے. مقابلہ یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگے. یہ ہے مصیبتوں کا مقابلہ، یہ مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے، نبی کریم نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا، آپ نے فرمایا ایک مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اگر اللہ نعمتیں دیتا ہے، شکر کرتا ہے تو یہ اجر کا مستحق بنتا ہے. اگر اللہ آزمائش ڈالتا ہے تو پھر صبر کرتا ہے، پھر بھی یہ محروم نہیں، اللہ سے اجر کا مستحق بنتا ہے. کس طرح؟ سورۃ زمر آیت نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ایسا اجر دے گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. لوگوں جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے. اگر آپ کی پراپرٹی ہے ختم ہو جائے گی، مال ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر ختم نہ ہوا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری اولادیں لے جائیں گی. ہمارا سب کچھ جو ہے فنا ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے وقت. ان کا اجر کیا ہے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہت ہی اچھا ان کا بدلہ ہوگا جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی اپنی مصیبتوں پہ صبر کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی اپنی
جامع الترمذی کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، 2402 نمبر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامت، تمنا کریں گے اہل عافیت جنہیں اللہ نے کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، ساری زندگی عافیت اور احسن طریقے سے گزاری ہوگی، حین یعطا اہل البلاء الثواب، جب مصیبت زدہ مصیبتوں میں مبتلا رہنے والے لوگ، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے لوگوں کو اللہ اجر دے گا، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، ہماری جلدوں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج جو انہیں مل رہا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے کو اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، انسان کتنا ہی اچھا عمل کر لے اس مقام کو نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اللہ کسی انسان کو جب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت پہ بدگمانی نہیں کرتا، واویلا آوزاری نہیں کرتا، اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اور اللہ کی ہر بات پہ اس کا مطمئن رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آزمائش پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے وہ عظیم مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیخ پا ہو کے، انسان تو کیا ہم اللہ کے متعلق بہت سی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے خیر اس میں ہے، خیر اس میں ہے کہ ہم صبر کریں۔ کس طرح؟ یہ سورۃ رعد ہے، ان کی ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے۔ چلو آزمائش آئی ہے، خامد ہے، بیوی فوت ہو گئی، اللہ کی رضا تھی۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہم بولتے ہیں جب کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے، جاتے ہیں جی افسوس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا۔ یہ بہت خوبصورت کلمہ ہے کہ میرے رب کی رضا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ، یہ غالباً 1991 کی بات ہے، پہلی دفعہ میں جب اللہ کے گھر میں حاضری کا موقع ہوا تو ہمارے گجرانوالہ کی ایک شخص تھے، اب وہ کرونا میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے مجھے بات سنائی، کہنے لگے ہمارے مالک کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جن کے ورشے میں وہ کام کرتے تھے، یہ لکڑی کا کام کرتے تھے، وہ ہمارے گجرانوالہ کی آدمی تھے۔ کہتے ہیں ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ہمیں دوسرے دن پتہ چلا جب وہ تدفین وغیرہ ہو گئی، تو ہم ورشے میں کام کرنے والے سب لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس جا کے افسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں چونکہ سب سے پرانا تھا، مجھے کہنے لگے آپ کو کچھ عربی کے کلمات آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ افسوس کریں جا کے۔ کہتے ہیں ہم سب لوگ گئے، بیٹھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس بچے کے باپ یعنی جو ہمارا مالک تھا ورشے کا، اسے میں نے کہا کہ تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے۔ اس نے اچانک سر اٹھایا، کہنے لگا تمہیں اللہ کے فیصلے پہ افسوس ہوگا، مجھے اللہ کے فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ بیٹا میرے رب نے دیا تھا، وہ لے گیا۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی کہ مجھے اپنے رب کے فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے ایک مومن کی دل، یہ اللہ کا تقاضا کہ وہ اس کی قضا پہ راضی ہو جائے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کی مرضی یہی ہے تو میں خوش ہوں، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں مر گیا، ہر وقت اسی کی یاد میں لگا رہے۔ ہم کیوں نہ اللہ کی یاد میں لگے؟ انسان کا ساتھ تو ایک دن ٹوٹنا ہی ہوتا ہے، کبھی خامد پہلے چلا گیا، کبھی بیوی پہلے چلی گئی، کبھی اولاد پہلے چلی گئی، کبھی ماں باپ پہلے چلے گئے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، صبر جو ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کیوں کرتے ہیں؟
ابتغاء وجہ ربہم، کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، وہ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ہمیشہ برائی کو اچھائی سے منع کرتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے، جنات عدن، وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے۔ جنت عدن کیا ہے؟ یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی ہر چیز بنائی ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اس ایک شخص کی نیکی کی وجہ سے ان کے رشتوں میں جتنے لوگ ہیں اگر ان میں بھی کچھ نیکی ہوگی، ومن صلح من آبائہم، ان کے آباء میں سے جو نیک لوگ ہیں، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، اور والملائکۃ، سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ کہا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے جس دروازے سے داخل ہوں گے ان کو، ان کے آباء کو، ان کی اولادوں کو، ان کی بیویوں کو، سلام علیکم، انہیں کہیں گے بھائی تمہیں سلام کرتے ہیں۔ کیوں سلام کرتے ہیں؟ بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے مصیبتوں کے وقت صبر کیا تھا۔ فنعم عقبی الدار، کتنا ہی خوبصورت گھر ہے جو اللہ اس صبر کی وجہ سے انہیں عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، بشارت ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، کہا وَاعْلَمْ یا عبداللہ، اے جان لو، وَاعْلَمْ ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا، یہ بات عبداللہ جان لو کہ صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کے ساتھ ہی اللہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ، اور یہ یاد رکھو ہمیشہ آسانی جو ہے، کشادگی جو ہے، یہ سختی کے بعد ہی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مصیبت کے بعد ہی ہمیشہ اللہ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کن ورعاً، اے ابو ہریرہ متقی ہو جا۔ کیسے ہو جا؟ تکن اعبد الناس کن کنیعاً، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اس وقت تو بنے گا جب قناعت پسند ہو جائے گا، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم کنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے مجھے دیا ہے نا وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، اللہم کنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق دیا ہے اس پہ قناعت دے دے، لیکن ایک التجا تجھ سے ہے، وہ کیا؟ وبارک لی فی، جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دینا، واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو چیز مجھ سے چھن گئی یا نہیں مل سکی، میرا حق تھا کوئی اور لے گیا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر، ہر وہ چیز جو مجھ سے چھن گئی یا مجھ سے فوت ہو گئی، نہیں مل سکی، اے اللہ اس سے پیچھے اس سے بہتر لگا دینا۔ تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا
ابو ہریرہ متقی ہو جا، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَكُن قَنِيعًا، قناعت پسند ہو جا، تکن اشکر الناس، تم سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے، تو مومن ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں زندگی میں سب سے محبوب چیز اپنا ایمان ہے۔ تو انسان مومن کب ہوتا ہے؟ جب وہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے تو یہ پسند کریں کہ میں ہر بری چیز انہیں دے دوں لیکن مجھے اچھے سے اچھا اس کی قیمت مل جائے، تو پھر ہم ایماندار نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائیگی کا اچھا تعلق رکھ، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مسلمان بن جائے گا۔ کیونکہ مسلمان کی صفت یہ ہے، یہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کسی بھی بات کو اگنور کرنا چاہیے، اس کی تکلیف پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تکلیف پہ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کم ہنسا کرو، کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی، دکھی انسانیت کو ہنسانا یا ہنسنا یہ اس کی خدمت ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، دکھی انسان کو ہنسانا ان کو رب سے غافل کرنے کے مترادف ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب دکھی ہو جاؤ تو استعینوا بالصبر والصلاح۔ اس وقت جب دکھ میں ڈوب جاؤ، کوئی رستہ نظر نہ آئے، اور یقین مانیے آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب دنیا کے سارے رستے بند ہو جاتے ہیں، ہر گلی بند نظر آتی ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت کبھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کہتے ہیں مضطر آدمی، تکلیف میں پھٹا کٹا آدمی جب مجھے پکارتا ہے میں اسے اس کی تکلیفوں سے نکال دیتا ہوں۔ ہم اس وقت اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، آج بھی وقت ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان سے التماس کروں گا کہ رونے دھونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے گر جائیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں۔ اور میں آج جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اللہ نے ہم پہ انعام کیا کہ اس مصیبت سے ہمیں بچا کے رکھا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ میرے مالک کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں اس آزمائش میں اللہ نے مبتلا نہیں کیا جس میں ہمارے بے شمار بہن بھائی مبتلا ہیں۔ اللہ نے ان مصیبتوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو اس وقت اللہ سے یہ کہتے، تو یہ دیکھ کے کہتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت دی، مما ابتلاک بہ، جس مصیبت میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح انسان جب تک اپنے اوپر دیکھتا رہے، اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھتا رہے، وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ من المال والخلق، اگر تم کسی انسان کو دیکھو وہ مال میں تم سے افضل ہے یا خوبصورت تم سے زیادہ ہے، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، پھر اپنے سے نیچے انسان کو دیکھو کہ اللہ نے کتنے لوگوں سے تمہیں افضل بنایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
اگر اللہ نے آپ کو جہاز دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ گاڑی والا اگر گاڑی دی ہے تو جہاز والے کو مت دیکھیں، اسے دیکھیں جو موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے۔ اگر موٹر سائیکل دی ہے تو گاڑی کو دیکھ کے حسرت نہ کریں، بلکہ اس سائیکل والے کو دیکھیں جو پیڈل مارتا ہوا بڑی مشقت کے ساتھ اپنے سفر کو کر رہا ہے۔ اگر انسان سائیکل پہ ہے تو وہ پیدل والے کو دیکھے کہ اسے اللہ نے یہ نعمت بھی نہیں عطا کی۔ تو اگر ہم اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، جب ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ ہمیں اپنے سے اوپر نہیں، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن سے اللہ نے ہمیں افضل بنایا ہے، اور اس وقت اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ گزارشات کر رہا ہوں۔ ایک نصیحت میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ایک میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اس مصیبت پہ صبر کریں۔ اللہ ان مع العسر یسرا، اللہ نے ہر مصیبت، ہر تنگی کے بعد آسانی کا رستہ رکھا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی کرے گا، آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے ہمیں اگر ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس نعمت کو زوال سے بچا لیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں۔ اللہ رحیم و کریم آپ سب کے گھروں کو خوشحالی سے بھر دے، اللہ ہر مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ ہر مسلمان، خصوصاً ہمارے اس ملک کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے ہمارے بہن بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اللہ انہیں مصیبتوں سے نکال دے۔ اللہ نے جنہیں انعامات سے نوازا ہے اللہ ان سب کو شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رحیم و کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات نہ کوئی آئی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے۔ ایک رات سید عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رو رو کے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، آپ کے قدم مبارک قیام کر کر کے سوج چکے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا یا رسول اللہ میں ایک بات آپ سے عرض کرنی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات کرنی ہے؟ کہا مجھے یہ بتائیں اللہ نے آپ پہ جہنم کی آگ کو حرام کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ کیا جنت میں داخلہ سب سے پہلے آپ کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو کہا اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ اتنا یہ آوزاریاں کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہا یا عائشہ اولا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو میرے بھائیو ہم پہ جس اللہ نے جتنے احسان کیے ہیں اتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ ہم سے اللہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش ہے تو اس پہ صبر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طریقے سے آزمایا ہے، اگر صبر کریں گے دنیا اور آخرت کی بلائی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر